خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 42، باب نمبر 26، دشمن خدائی۔ اس دن عبداللہ کے واپس جانے کے بعد جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، ایک دم سے ہی جانے کیوں مجھے ساری خدائی ہی دشمن لگنے لگی تھی۔ ایک دم ہی میرا دل جیسے ہر اچھے احساس سے عاری ہو گیا تھا۔ میں جس دن سے صوفی رحمت اللہ سے ملا تھا، تب سے اس دن عبداللہ کی مجھ سے اسٹیشن پر ملاقات ہونے تک میری ایک بھی نماز نہیں چھوٹی تھی۔ لیکن اس دن عبداللہ کے واپس چلے جانے کے بعد میرا دل مذہب سے بالکل ہٹ گیا تھا، جیسے میرے اندر کا یقین ہی بالکل ختم ہو گیا تھا۔ دعا اور اس کی قبولیت سے میرا بھروسہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مجھے یہ سب ایک ڈھکوسلا لگنے لگا تھا۔ میری ساری نمازیں چھوٹنے لگی تھی۔ مجھے ہر دم یہ احساس رہنے لگا تھا کہ یہ نمازیں، یہ دعائیں سب بے فائدہ ہیں۔ اگر ان نمازوں سے، ان دعاؤں سے کچھ فرق پڑنا ہوتا تو خدا مولوی صاحب کا دل میرے لیے نرم کر دیتا۔ آج ایمان عبداللہ سے منسوب ہونے کی بجائے مجھ سے منسوب ہوتی۔ مجھے مولوی صاحب کی ہر بات بھی صرف ایک ڈھونگ لگنے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ شخص سر سے پیر تک صرف ایک دکھاوا ہی تو ہے، جو زمانے کے سامنے اپنی پارسائی کا سوانگ رچانے کے لیے میری محبت کے در پہ ہے۔ اسے صرف یہ فکر ہے کہ کہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدیوں اور نمازیوں کی تعداد کم نہ ہو جائے، جو صرف یہ چاہتا ہے کہ آتے جاتے اور اسے بازاروں سے گزرتے دیکھ کر لوگ اس کی تعظیم کے لیے اٹھ اٹھ کر اسے سلام کرتے رہیں، اور اس کے گزر جانے کے بعد اونچی سرگوشیوں میں اس کی نیکیوں اور پاک بازی کے گن گاتے رہیں، جنہیں سن کر وہ اپنی عظمت کے نشے میں خود ہی ہمہ وقت سرشار رہے۔ ایسے اور اس جیسے جانے کتنے خیالات دن رات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے تھے۔ شاید مجھ سے یہ توفیق ہی چھین لی گئی تھی کہ میں کوئی مثبت بات سوچ سکوں۔ مولوی صاحب کے پاس جب میں عشاء کی نماز پڑھنے جاتا تھا تو نماز کے بعد کے درس میں عجیب و غریب قسم کے مسائل سننے کو ملتے تھے۔ مثلاً ایک دن نماز کے بعد ایک نوجوان مولوی صاحب کو بتانے لگا کہ اس کے ساتھ ایک انوکھا مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ جب وہ گھر سے کہیں دور کسی کام کے لیے نکلتا ہے، یا پھر جب وہ دوسرے شہر پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور اسے بورڈنگ میں رہنا پڑتا ہے تو اس سے ساری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ وہ چاہ کر بھی نماز نہیں پڑھ پاتا، کیونکہ نماز پڑھنے سے اسے گھر کی یاد اور زیادہ ستانے لگتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر وہ نماز پڑھے گا تو اور زیادہ غمگین ہو جائے گا، لہٰذا وہ نماز پڑھنے کے بجائے ان اوقات میں دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے اور فلم وغیرہ دیکھنے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور صاحب تشریف لائے جو اس بات سے بے حد پریشان تھے کہ ان کا دل حج پر جانے کو نہیں مانتا، حالانکہ وہ صاحب استطاعت ہونے کے ساتھ ساتھ تندرست بھی تھے، اور ان پر کوئی ایسی ذمہ داری بھی نہیں تھی کہ وہ خود اور اپنی بیگم کو لے کر حج کے لیے نہ نکل پاتے۔ لیکن بقول ان کا دل ہی اس طرف مائل نہیں ہو پاتا تھا۔ انہیں حج پر جانا ایک بڑی خواری کا کام لگتا تھا، اور جو محبت خدا کے گھر کو دیکھنے کے لیے دل میں ہونی چاہیے تھی، وہ اس محبت سے بالکل عاری تھے۔ ان دنوں میں بڑی حیرت سے لوگوں کے یہ مسئلے سنا کرتا تھا، اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز مولوی صاحب کے جواب ہوتے تھے۔ مثلاً ان حج والے صاحب کو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ساری بات توفیق ملنے کی ہے۔ فی الحال ان کے لیے یہ بھی غنیمت ہے کہ وہ کم از کم اس بات پر پریشان تو ہوتے ہیں کہ انہیں حج سے رغبت کیوں محسوس نہیں ہوتی۔ فی الحال انہیں پریشان ہونے کی توفیق عطا کی گئی ہے۔ جس دن حج پر جانے کی توفیق نصیب ہوگی، وہاں جانے کی محبت اور عجلت خود بخود دل میں پیدا ہو جائے گی۔
ہاں البتہ دعا ضرور کرتے رہیں، کیونکہ پریشانی کی بات تب ہوگی جب دل سے حج نہ کرنے کی پریشانی بھی جاتی رہے گی۔ ایک دن اسی طرح دعا کے متعلق ایک عجیب بات سننے کو ملی۔ ایک نوجوان مولوی صاحب کے سامنے پریشان حال بیٹھا تھا۔ اس بات کا رونا رو رہا تھا کہ اس کی دعا میں خلوص شامل نہیں ہوتا۔ وہ بس برائے نام ہی خدا کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، نہ ہی اس کی توبہ اور معافی میں کچھ سچائی ہوتی ہے۔ وہ منافقانہ انداز میں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی تو مانگ لیتا ہے، لیکن اندر سے اسے اس گناہ پر خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر کبھی دوبارہ موقع ملا تو وہ یہ گناہ ضرور دوبارہ بھی بنا کسی حجت اور ندامت کے کر گزرے گا۔ مولوی صاحب نے اس سے بھی جواب میں یہی بات کہی، توفیق۔ اسے بھی یہی دلاسا دیا گیا کہ ابھی کچی اور منافقانہ معافی کی توفیق ملی ہے، پرخلوص معافی کی بھی وقت آنے پر مل جائے گی۔ شرط صرف اتنی سی ہے کہ اس منافقانہ اور دکھاوے کی معافی کا دامن بھی نہ چھوڑا جائے۔ ندامت چاہے دکھاوے کی ہو یا چاہے منافقانہ، اسے پیش کر دینا چاہیے۔ اسی لیے مجھے بھی لگ رہا تھا کہ مجھ سے ہر اچھی بات سوچنے کی اور ہر نیک کام کرنے کی توفیق بھی شاید عبداللہ سے ہوئی اس ملاقات کے ساتھ ہی چھین لی گئی تھی۔ میں سارا دن یوں ہی خالی ذہن بیٹھا رہتا اور اپنے سامنے ہونے والے دنیا کے تماشے کو دیکھتا رہتا۔ اب میں نے شاکر کی طرف بھی جانا چھوڑ دیا تھا۔ خیرو اور غفورے سے بھی کم ہی بات چیت ہوتی تھی۔ صدیقی صاحب بھی میری راہ تکتے رہتے تھے اور پھر انتظار سے اکتا کر خود ہی اسٹیشن پر چلے آتے اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتے۔ سبھی یہ جانتے تھے کہ مجھے کچھ ہو گیا ہے، لیکن میرے اندر ہونے والی اس تبدیلی کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ خیرو روزانہ اس امید پر صبح اور شام ٹانگا جوت کر میرا اسٹیشن کے باہر انتظار کرتا رہتا کہ شاید مجھے اپنی منت پر جانا ہو، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میری ہر منت دم توڑ گئی تھی۔ ایمان کو مانگنے کے بعد میرے پاس مانگنے کو کچھ رہا ہی نہیں تھا، نہ ہی کسی مراد کے پورے ہونے کا یقین ہی اب دل میں باقی بچا تھا۔ میں دنیا کی ہر خوشی اور ہر غم سے لا تعلق ہو گیا تھا۔ میں ایمان کی قریب آتی ہوئی شادی کے دن یوں گن رہا تھا جیسے کوئی پھانسی کا قیدی کال کوٹری میں اپنی موت کی گھڑیاں گنتا ہے۔ وہ ایک ایسا ہی دن تھا، بوجھل، بے نور، انتہائی طویل اور اکتا دینے والا۔ میں سپہر کو پلیٹ فارم نمبر 2 پر مال گاڑی لگنے کا انتظار کر رہا تھا، جو کسی وجہ سے پچھلے پھاٹک پر بہت دیر سے رکی ہوئی تھی۔ تھک کر میں لیمپ پوسٹ کے نیچے بڑے تھڑے پر بیٹھ گیا۔ جس طرف سے مال گاڑی کو اسٹیشن میں داخل ہونا تھا، اس طرف کے سگنل کو دیکھنے لگا۔ آج غفورہ بھی نہیں تھا اور تمام مال مجھے ہی اتروانا تھا۔ دفعتاً میری نظر سگنل سے ہوتی ہوئی نیچے پٹری کراس کر کے پلیٹ نمبر 2 کی طرف جاتے ہوئے ایک شخص پر پڑی۔ کچھ دیکھا بالا سا لگ رہا تھا، پر کون تھا یہ آدمی؟ اچانک میں اپنے حواس میں ایک جھٹکے سے لوٹ آیا۔ ارے یہ تو شاکر تھا، اپنی مخصوص ڈرائیوروں والی سفید وردی میں، جس کی وجہ سے میں دور سے اسے ریلوے کا ہی کوئی اہلکار سمجھ بیٹھا تھا۔ شاکر میری طرف ہی آ رہا تھا۔ میں بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ شاکر نے قریب آتے ہی مجھے زور سے بھینچ لیا اور بہت دیر تک بنا کچھ کہے چپ چاپ مجھے گلے لگائے کھڑا رہا، اور جب مجھ سے علیحدہ ہوا تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ حماد بابا، کیا میرا گھر اس قابل بھی نہیں تھا کہ آپ وہاں کچھ دن رہ سکتے؟ تم جانتے ہو ایسی بات نہیں ہے، وہ میرا دوسرا گھر ہے، لیکن اگر گھر میں ہی رہنا ہوتا تو پھر پہلا گھر ہی کیوں چھوڑتا؟
لیکن تمہیں یہاں کا پتہ کس نے دیا؟ میں جانتا تھا نگہت یہ اس بات زیادہ دن تک نہیں چھپا پائے گی۔ میں چاہتا تو آپ کو گھر سے نکلنے کے بعد پہلے دن ہی تلاش کر لیتا بابا، لیکن میں نے صرف آپ کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ برا مان جائیں گے۔ آج بھی واقعی میں نگہت کے بتانے کے بعد ہی سیدھا یہاں آیا ہوں۔ اس نے آپ کو ابھی گھر بلایا ہے، کہہ رہی تھی بہت ضروری کام ہے۔ آپ کو ابھی میرے ساتھ گھر چلنا ہوگا۔ ابھی؟ لیکن مجھے اس وقت بہت کام ہے، میں شام کو۔ نہیں بابا، آپ کو ابھی چلنا ہوگا۔ اگر جلدی نہ ہوتی تو نگہت مجھے کبھی آپ کا پتہ نہ دیتی۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کا کتنا مان رکھتی ہے۔ شاکر کے لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کہ مجھے مال گاڑی کا معاملہ ایک دوسرے سینئر کلی کے ہاتھوں سونپ کر اس کے ساتھ اسٹیشن سے نکلنا ہی پڑا۔ باہر ایک پرانی اوپل کھڑی تھی۔ شاکر جانتا تھا کہ میں کمشنر صاحب یا گھر کی کسی گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا، اس لیے وہ شاید کسی جاننے والے کی کار لے کر آیا تھا۔ ہم دونوں پرانی حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں شاکر نے بتایا کہ امی اب اندر سے ٹوٹ چکی ہیں اور میری تلاش میں آباد کو ہر طرف دوڑا چکی ہیں، لیکن کمشنر صاحب کے ڈر سے کوئی کھلے عام میری جدائی کا ذکر گھر میں نہیں کرتا۔ اب وہ سب ہی جان چکے ہیں کہ میں اپنے کسی دوست کی طرف نہیں گیا تھا اور گھر سے نکلنے کے بعد سے ہی تنہا کہیں رہ رہا تھا۔ امی نے شاکر سے بھی مجھے تلاش کرنے کو کہا تھا، اور آخر کار شاکر کو ان کی تسلی کے لیے انہیں بتانا پڑا کہ میں کبھی کبھار پرانی حویلی میں نگہت اور شاکر سے ملنے کے لیے آتا رہا ہوں اور خیریت سے ہوں۔ امی نے شاکر سے یہ بھی کہا تھا کہ اب اگر کبھی میں پرانی حویلی آؤں تو شاکر چپکے سے امی یا آباد کو اطلاع کر دے۔ میں نے چونک کر شاکر کی طرف دیکھا۔ کہیں میرا بلاوا اسی پروگرام کا ہی تو کوئی حصہ نہیں؟ لیکن پھر میں نے خود ہی کو ملامت کی۔ شاکر کبھی ایسا نہیں کر سکتا، ورنہ مجھے وہ یہ سب تفصیل بتاتا ہی کیوں؟ کچھ ہی دیر میں ہم پرانی حویلی کے پھاٹک نما گیٹ تک پہنچ چکے تھے۔ شاکر نے مجھے گیٹ پر اتارا اور مجھے گاڑی واپس کر کے جلد آنے کا کہہ کر وہیں سے واپس مڑ گیا۔ شام کے 4:30 کا وقت ہوگا۔ گیٹ سے اندر گھستے ہی سب سے پہلے میری نظر نگہت پر پڑی، جو بے چینی سے حویلی کے بغلی دالان میں ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیر کی طرح میری طرف بڑھی۔ اوہ بھیا، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ کتنے دن سے آپ کی راہ دیکھ رہی ہوں۔ مجبوراً مجھے آج پاپا کو آپ کے پیچھے بھیجنا پڑا۔ کیا آپ نے ہم سب سے بھی اپنا رشتہ توڑ لیا ہے؟ تبھی آپ مجھ سے بھی ملنے نہیں آئے نا؟ نگہت کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ میں نے ایک ہلکی سی چپت اس کے سر پر لگائی۔ بڑی چالاک ہو، جانتی ہو کہ میرا پتہ بتانے پر ڈانٹ پڑے گی مجھ سے، اس لیے پہلے ہی سے تیاری کر رکھی ہے مجھ سے ناراض ہونے کی، ہاں؟ بات ہی ایسی تھی، ورنہ میں آپ کا پتہ کبھی کسی کو نہ دیتی۔ دراصل حیا آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ پہلے بھی ایک مرتبہ یہاں آ چکی ہے، لیکن تب بھی آپ کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ میں نے اسے تب یہ کہا تھا کہ شاید آپ 1-8 دن میں آئیں گے تو میں آپ کو آج کے دن دوبارہ آنے کا کہوں گی، تب وہ بھی آ جائے اور آپ سے بات کر لیں۔ لیکن دن گزرتے گئے اور آپ مجھ سے ملنے آئے ہی نہیں، اور آج کا دن بھی آ گیا جب میں نے حیا کو یہاں دوبارہ آنے کا کہا تھا۔ بس اسی پریشانی میں ابا کو آپ کی طرف بھیجنا پڑا۔ میرے لیے حیا کی آمد واقعی بہت حیرانی کا باعث تھی۔ وہ نازک سی لڑکی مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی تھی، جس کے لیے اسے 2 مرتبہ اپنے کفر جیسے گھر سے نکل کر اتنی دور تک آنا پڑا۔
میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس گھر سے نکلنا حیا کے لیے کس قدر مشکل مرحلہ ثابت ہوا ہوگا۔ کہاں ہے حیا؟ میں نے اسے حویلی کے بڑے برآمدے والے گول کمرے میں بٹھایا ہے۔ ابھی آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی وہ یہاں پہنچی ہے۔ میں اسی پریشانی میں یہاں ٹہل رہی تھی کہ اگر ابا کو اسٹیشن پر آپ نہ ملے تو میں حیا کو کیا جواب دوں گی۔ آپ اس سے 2 گھڑی وہیں مل لیں، میں ابھی آتی ہوں۔ نگہت نے جانے کے لیے قدم بڑھا دیا۔ میں گو مگو کی کیفیت میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ پھر چلتے چلتے مجھے کچھ خیال آیا۔ میں نے جاتی ہوئی نگہت سے آواز دے کر پوچھا، لیکن حیا یہاں تک اکیلی آئی کیسے؟ وہ اکیلی نہیں آئی، اس کی امی بھی اس کے ساتھ آئی ہیں۔ وہ اندر ہماری طرف اماں کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ نگہت پلٹ کر چلی گئی۔ میں مزید الجھن کا شکار ہو گیا۔ حیا اپنی امی کے ساتھ آئی ہے، تو کیا اس کی ماں کو بھی اس بات کی خبر ہے جو حیا مجھ سے کہنے کے لیے اتنی دور آئی ہے؟ اسی شش و پنج میں مبتلا چلتا ہوا حویلی کے بڑے برآمدے تک پہنچ چکا تھا۔ کچھ دیر دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے اپنے ذہن کو یکسو کرنے کی کوشش کی اور پھر میں قدم بڑھا کر اندر داخل ہو گیا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔